بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم دیکھیں دنیا کے اندر ہر بھائی سے ناراض ہے، خاندان میں آپس میں جھگڑے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ہم دیکھیں جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دینی تعلیمات سے دور ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں، پہلے زندگیاں ان کی کیسی تھی، جب نبی کے دامن میں آئے تو پھر انہوں نے اپنی پوری زندگیاں شریعت کے موافق بنا ڈالی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو شریعت کے موافق بنائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو درداء حکیم الامت اس کے راوی ہیں، ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ قالوا بلی قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین ہی الحالقۃ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جو افضل ہے روزے سے، افضل ہے نماز سے، افضل ہے صدقہ سے۔ اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین صدقے کی فضیلت کو جانتے تھے، نماز کی فضیلت کو جانتے تھے، روزے کی فضیلت کو جانتے تھے۔ ان کے دل کے اندر طلب پیدا ہوئی، وہ کون سی چیز ہے؟ انہوں نے پوچھا، اللہ کے محبوب ارشاد فرمائیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کے اندر صلح کر لینا، آپس کے اندر جھگڑوں کو ختم کر لینا، یہ کہا کہ ان چیزوں سے افضل ہے۔ اور آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپسی جھگڑے، آپسی اختلاف موڑنے والے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ بال موڑنے والے ہیں، بلکہ یہ دین کو تراشنے والے ہیں، دین کو موڑنے والے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ آپسی اختلافات سے بچے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، وَالصُّلْحُ خیر، صلح میں خیر ہے۔ تو انسان ہے، ساتھ رہتے ہیں تو کبھی رنجش ہو جاتی ہے، تو اس رنجش کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا زعیم ببیت فی وسط الجنت لمن ترک المراء وہو محق، کہ جو شخص اپنے حق پر ہوتے ہوئے صلح کر لے، درگزر کر لے، معاف کر لے، فرماتے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں اسے جنت کے بیچ میں گھر دلاؤں گا۔ تو شریعت یہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہمیں آپس میں صلح کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ، جب کسی سے اختلاف ہو جائے تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ ہو جاتا ہے اختلاف، دعا کرنا چاہیے، یہ سب سے بہتر۔ اور ایسے بھی ہم یوں دیکھیں، ہم اگرچہ کسی سے ناراض بھی ہو تب بھی ہم دعا تو مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس میں یہ جمع کا صیغہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس سے پتہ چلا یہ شروع میں جو جمع کا صیغہ لائے ہیں تو تمام مومنین کہ ہم سب کی دنیا کو، آخرت کو، دونوں کو اچھا کر دے۔ تو اس میں وہ بھی شامل ہو گیا جو ہمارا جس سے ہمارا تناؤ ہے، جس سے ہمارا جھگڑا ہے۔ باقی خصوصی طور پر کسی سے اگر اختلاف ہو جائے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، یہ بہترین نسخہ ہے۔ اور اختلافات کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے۔ اختلافات کو بڑھاوا دینے والا شیطان کا جانشین ہے۔ شیطان اپنے جو چیلے ہیں ان کو لے کے ایک جگہ بیٹھتا ہے، پھر پوچھتا ہے تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ سب کہتے، کوئی کہتا ہے میں نے نماز سے روکا، کوئی کہتا ہے میں نے صدقے سے روکا، کوئی کہتا ہے میں نے روزے سے روکا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں عبادت سے روکا۔ سب کو شاباشی دیتا ہے اور
پھر آخر کے اندر ایک کہتا ہے میاں بیوی کے اندر میں نے جھگڑا ڈالا، دونوں لڑ گئے اور دونوں الگ الگ ہو گئے، شیطان اسے شاباشی دیتا، اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو شخص آپس میں جھگڑے پیدا کرواتا ہے وہ شیطان کا جانشین ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق دے، اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں اور آپسی اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اختلافات ہوتے ہی ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اب ختم کرنے کا نسخہ کہ جس سے ہمیشہ اتحاد برقرار رہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے انسان اپنے اندر دو چیزوں کو لائے، ایک ایثار کو اور ایک تواضع کو۔ جھگڑے ہوتے ہیں تکبر کی وجہ سے اور تکبر کی ضد تواضع ہے، اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں خود غرضی کی وجہ سے اور خود غرضی کی ضد ایثار ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرے، اپنے آپ کو جھکائے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو جھک جانے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے، اس کا مرتبہ گھٹتا نہیں ہے، بلکہ جھک جانا چاہیے، تواضع کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اگر انسان تواضع اختیار کر لے تو جھگڑے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ تکبر کی وجہ سے ہوتے ہیں، انسان سوچتا ہے میرا یہ حق تھا، میں مرتبے کے لحاظ سے اتنا بڑا تھا، میرا اکرام نہیں کیا، میں گیا مجھ سے پوچھا نہیں، میرے ادب میں احترام میں کھڑے کیوں نہیں ہوئے۔ بس یہ تکبر کی بنیاد پہ جھگڑے۔ تواضع آ جائے تو جھگڑے ختم ہمیشہ کے لیے اتحاد۔ اور دوسری بات خود غرضی کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنا اپنا مطلب اپنا الو سیدھا کرنے میں لگا ہوا ہے، اس وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر خود غرضی کی بجائے ایثار آ جائے تو پھر یہ چیز بھی، جھگڑے بھی ختم۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کی زندگیوں میں ایثار کیسا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان آیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کو کوئی کھانا کھلا دے۔ ایک انصاری لے گئے اور بیوی سے پوچھا کھانا کتنا، بیوی نے کہا کم ہے۔ تو کہا کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں آپ چراغ کو کسی بہانے غل کر لینا، بند کر لینا۔ بیوی نے ایسا ہی کیا، مہمان کھاتا رہا اور یہ ہاتھ چلاتے رہے اور مہمان کا پیٹ بھر گیا اور یہ سارے بچے اور خود بھوکے سو گئے۔ اور صبح کو جب دربار رسالت میں حاضری ہوئی، جبرائیل امین بھی آ گئے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایثار تھا۔ ہم بھی اپنے اندر ایثار پیدا کریں۔ تو جھگڑے ختم کرنے کی دو وجوہات حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، انسان اپنے اندر تکبر کو نکالے، تواضع پیدا کرے، اور خود غرضی کو نکالے، ایثار پیدا کرے۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں کہ آج کل جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری امیدیں لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں، ہماری امیدیں لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے، اس وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ امید لوگوں سے ہٹائیں، اللہ پر لے آئیں، جھگڑے ختم۔ اب بیٹا ہے تو اس کی امید ہے کہ باپ مجھے اتنا پیسہ دے گا، بھائی مجھے اتنا پیسہ دے گا، مجھے مکان بنا کے دے گا، یا باپ یہ سوچتا ہے بیٹا مجھے اتنا منتھلی یا سالانہ پیسہ دے گا، یا بڑا بھائی سوچتا ہے یہ چھوٹا بھائی مجھے اتنا پیسہ دے گا، یا چھوٹا سمجھتا ہے کہ بڑا بھائی مجھے یہ دے گا یہ دے گا۔ اب یہ جب امیدیں لگی ہوئی ہے، جب امید پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، دل کھٹے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امید صرف اللہ ہی پر ہونی چاہیے، باقی غیر اللہ سے امید کو ہٹا دینا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی رجاءک وقت رجائی امن سواک۔ اے اللہ میرے قلب کو آپ پر مطمئن کر لے، آپ سے راضی کر لے، آپ پر امید باندھنے والا بنا دے، اور باقی ساری مخلوق سے میری امید کو ہٹا دے۔ تو امید کا مرکز کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کی ذات عالی۔ تو ان چیزوں سے ہم بچیں، یعنی ایک تو یہ کہ اپنے بیچ میں اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، برداشت کر جائیں اور صلح کرنے کی کوشش کریں۔ اور صلح کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا شرط ہے، وہ یہ ہے، دو چیزیں، تواضع اور ایثار۔ اور جھگڑے پیدا ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجوہات یہ بھی ہے کہ ہم نے لوگوں پر امیدیں لگائی ہوئی، لوگوں سے اپنی امیدوں کو ہٹائیں
اللہ رب العزت کی طرف اپنی امید لگائیں، انشاءاللہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور برتن بھی ساتھ میں رہے ہوئے، برتن بھی جب ساتھ میں رہتے ہیں تو وہ ٹکرا جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، لیکن جب کوئی کھانا بنانا ہوتا ہے سارے برتن مل کے، یعنی کسی میں پانی گرم کیا جاتا ہے، کسی میں کیا کیا جاتا ہے، سب برتنوں کو استعمال کر کے کھانا بنایا جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی